الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا محبوب رب العالمین۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگ دوستوں نوجوان ساتھیوں، ابو جہل لعین نے جتنے بھی منصوبے اسلام کو مٹانے کے لیے بنائے وہ تمام ناکام ہو گئے۔ حبیب یمنی کو یمن سے بلا کر کہ وہ مکہ مکرمہ آئے اور حضور نبی کریم علیہ السلام کو تبلیغ حق سے منع کرے، مگر حبیب یمنی جب ہادی برحق رہبر آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی تو ایجاد نبوت اور شان رسالت دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ عتبہ دربار رسالت میں آیا تو وہ بھی ناکام نامراد واپس آیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجا گیا کہ وہ سر لانے کی بجائے سرکار آقا علیہ السلام کے قدموں میں اپنا سر رکھ کر مسلمان ہو گئے۔ آخر ابو جہل لعین کو ایک اور ترکیب سوجی تو اس نے اپنے ہم نواؤں اور ساتھی مشرکوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ آپ کے راستے میں کنواں کھودو۔ جب کنواں تیار ہو گیا تو اس پر گھاس پھوس کی کمزور سی چھت ڈال کر تھوڑی تھوڑی سی مٹی بچھا دی گئی تاکہ کنویں کا پتہ نہ چل سکے۔ اس ظالم نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ تم کنویں کے قریب چھپ کر بیٹھنا، جب مسلمانوں کے نبی کا یہاں سے گزر ہو تو وہ کنویں میں گر جائیں گے، تم جلدی سے اس کنویں میں پتھر اور مٹی ڈال دینا۔ چنانچہ جب حضور نبی کریم علیہ السلام کا گزر ادھر سے ہونے لگا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے حاضر خدمت ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اس راستے سے نہ گزرنا، اس لیے کہ ادھر ابو جہل نے آپ کے لیے کنواں کھدوا رکھا ہے۔ آپ واپس ہو گئے۔ ابو جہل کو جب آپ کی واپسی کا علم ہوا تو آپ کے پیچھے بھاگا تاکہ وہ آپ کو دھوکہ دے کر اس کنویں کے اوپر سے گزار دے، تو خود وہ بھول گیا کہ کنواں کدھر ہے، لیکن جب دوڑا نبی کریم علیہ السلام کے پیچھے کیونکہ اس کو پتہ نہ چلا کہ کنواں کہاں پر ہے تو وہ خود کنویں میں گر گیا۔ اس کے غلاموں نے جب یہ صورتحال دیکھی تو پوچھا، اے ابو جہل اب کیا کیا جائے؟ اس نے کہا کوئی رسی لاؤ اور کنویں میں لٹکاؤ تاکہ میں رسی پکڑ کر باہر نکل آؤں۔ چنانچہ ابو جہل لعین کو کنویں سے نکالنے کے لیے رسی لٹکائی گئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جتنی رسی کو کنویں میں نیچا کرتے ہیں اتنا ہی کنواں نیچا ہوتا جاتا ہے۔ ابو جہل کے لیے باہر نکلنا دشوار ہو گیا۔ ابو جہل نے کنویں سے آواز دی، تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان کو لے کر آؤ، بے شک ان کے سوا مجھے یہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ پھر ابو جہل کے ساتھی دربار رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور کہا، ابو جہل کنویں میں گر گیا ہے، ہم نے اسے نکالنے کی بڑی کوشش کی، نہیں نکال سکے۔ اب ابو جہل نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے اور وہ کہتا ہے آپ کے سوا مجھے یہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ بگڑے ہوئوں کو کس نے سنوارا تیرے بغیر، ڈوبے ہوئوں کو کس نے ابھارا تیرے بغیر۔ وہ کنواں تو ابو جہل نے اس لیے نکالا تھا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کنویں میں گرا دیا جائے، مگر ابو جہل خود اس میں گر گیا اور نکالنے کے لیے آپ کو بلا رہا ہے۔ آپ کی شان رحمت اور خلق عظیم کا نظارہ کیجئے، آپ نے انکار نہیں فرمایا بلکہ اس کنویں پر پہنچے اور ابو جہل سے کہا، اگر میں تجھے اس کنویں سے نکال دوں تو کیا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے گا؟ ابو جہل نے وعدہ کیا، میں ایمان لے آؤں گا، میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گا۔ تو جہاں ابو جہل لعین کو نکالنے میں تمام ناکام ہو چکے تھے، تمام تدبیریں ناکام ہو چکی
ہوتی تھی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے کوئی رسے اور رسیاں نہیں منگوائی، بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنا ید اللہ والا گورا گورا ہاتھ جو اپنا دست مقدس آگے بڑھایا، آقا علیہ السلام نے اپنا ید اللہ والا گورا گورا ہاتھ آگے کیا اور ابو جہل کو پکڑ کر کنویں سے باہر نکال دیا۔ ابو جہل جب باہر نکل آیا تو کلمہ حق پڑھنے کی بجائے کہنے لگا آپ بڑے جادوگر ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ، اور ایمان سے محروم رہا۔ بہرحال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا یہی تقاضا تھا کہ اپنے بیانوں کے ساتھ خلق عظیم کا مظاہرہ کیا جائے۔ اودے اخلاق تو جاواں قربان میں، اودے اخلاق تو جاواں قربان میں، ویریاں نے چدراں وچھوندا رہیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا جد الحسن والحسین۔ رب کریم کی بارگاہ عالیہ کے اندر دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما کے اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، اپنا کرم فرمائے، اپنا فضل فرمائے، آقا علیہ السلام کی زیارت، آقا علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے کاروبار جان و مال عزت و اولاد کے اندر دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، شر شیطان شر ظالمہ شر دشمناں محفوظ فرمائے۔ حضور علیہ السلام کے صدقے سے اہل حق کے ساتھ رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔